صاحبان مسند اور سامعین کرام السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو بزم ادب اور ڈاکٹر شیر علی کو کے لیے بہت تحسین کہ انہوں نے ایسی عمدہ محفل کا انعقاد کیا اور بہت ہی خوبصورت روایت کے تسلسل کو انہوں نے آگے بڑھایا ہے۔ چونکہ یہ خوشی کا اور سالگرہ کے حوالے سے ایک ہلکی پھلکی تحسین کا موقع ہے، تو ایک مختصر سا اظہاریہ جناب جلیل عالی صاحب کے حوالے سے۔ جلیل عالی اردو شاعری کا فکری وجدان اور اسلامی تہذیبی روایت۔ ٹیری ایگلٹن once said, "Criticism is not merely about literature, but about the forces and ideas that shape our understanding of literature." یہ قول ہمیں اس بات کی طرف متوجہ کرتا ہے کہ ادب فہمی ایک تہذیبی اور فکری مکالمہ ہے، نہ کہ محض لفظی تجزیہ۔ اردو شاعری میں صرف جمالیاتی اظہار نہیں، بلکہ ایک روحانی، اسلامی، تہذیبی اور فکری روایت کا تسلسل بھی ہے، جس میں کچھ آوازیں وقت سے ماوراء ہو کر عہد کی شناخت بن جاتی ہیں۔ جلیل عالی صاحب ایسی ہی آواز ہیں جو روایت کے چراغ کو عصر حاضر کی فکری ہوا سے بجھنے نہیں دیتے، بلکہ اسے نئی معنویت عطا کرتے ہیں۔ اردو ادب کی روحانی اور فکری تاریخ میں جلیل عالی کا مقام منفرد ہے۔ وہ محض شاعر نہیں، بلکہ ایک تہذیبی راوی، ایک مفسر وقت اور ایک فکری وجدان کے امین ہیں۔ ان کی شاعری میں دل، عقل اور وقت ہم آہنگ ہو کر ایک ایسی صداقت تخلیق کرتے ہیں جو قاری کو فکر کی نئی سطح پر لے جاتی ہے۔ قیام پاکستان کے بعد کے سیاسی و سماجی مناظر نے ان کے باطن میں جو اضطراب اور آگہی پیدا کی، وہ ان کی شاعری کی تہدار فضاؤں میں واضح جھلکتی ہے۔ وہ ان تخلیقکاروں میں شامل ہیں جن کی شخصیت اور کلام میں تضاد نہیں، بلکہ ایک ہم آہنگ صداقت نظر آتی ہے۔ ان کی غزل ہو یا نظم، باطنی بصیرت، اسلامی تہذیب، وطنیت، انسان دوستی اور روحانی شعور ان کی ہاں ایک سادہ مگر اثر انگیز پیرائی میں ظاہر ہوتا ہے۔ جلیل عالی صاحب کا تصور خدا ایک روشن سرچشمہ ہے، نہ کہ محض شعری استعارہ۔ وہ ان شعراء میں نہیں جنہوں نے ماوریت کو جدید معنویت کے پردے میں چھپا دیا ہو، بلکہ ان کی شاعری میں خدا ایک زندہ، متحرک اور قلبی تجربہ بن کر ظاہر ہوتا ہے۔ کوئی حلقہ ہے نہ حد ہے نہ کنارے اس کے، کوئی حلقہ ہے نہ حد ہے نہ کنارے اس کے، فرش و افلاک، فضا، چاند، ستارے اس کے، آنکھ کے بس میں کہاں عکس اتارے اس کے، دل بینا ہی سمجھتا ہے اشارے اس کے۔ ان کا نعتیہ مجموعہ نور نہایا رستہ عشق رسول کا فکری و جمالیاتی اظہار ہے، جس میں جذبے کی گرمی اور معنویت کی یوف نگاہی دونوں موجود ہیں۔ کب نعت قرینوں سے واقف ہے قلم عالی، بس حسرت مدت کو الفاظ میں ڈھالا ہے۔ غزل میں بھی وہ فکر اور جذبات کا ایسا توازن پیدا کرتے ہیں جو کلاسیکی اور جدید دونوں جہتوں کو سمیٹے ہوتا ہے۔ نئے رستے بنانے کا جنون ان کے شعر میں بھی جھلک دکھاتا ہے۔ راستہ سوچتے رہنے سے کدھر بنتا ہے، راستہ سوچتے رہنے سے کدھر بنتا ہے، سر میں سودا ہو تو دیوار میں در بنتا ہے۔ نظم میں داخلی شعور اور فنی شعور کی ہم آہنگی ان کے اسلوب کا خاصہ ہے، جبکہ تنقید میں وہ صرف ذوقی فیصلوں پر نہیں بلکہ تخلیق کی ساخت، لسانی معنویت اور فکر و جہاد پر گفتگو کرتے ہیں۔ اقبال کے حوالے سے ان کی تحریریں اور خطبات انہیں عاشقان اقبال کی صف میں لا کھڑا کرتے ہیں۔ لسانی سطح پر جلیل عالی صاحب کی شاعری ایک اتحادی عمل ہے۔ جیکسن کہتے ہیں کہ poetic language is a deviation from the norms, a deliberate distortion of ordinary speech intended to foreground the medium itself۔ ان کی زبان شفاف، رواں اور علامتی ہے۔ روایتی اور اسالیب کو وہ نئے لفظی سانچوں میں ڈھالتے ہیں۔ زبان کے اندر اضافت اور حروف اضافت سے نجات حاصل کر کے انہوں نے اردو غزل کو نہ صرف تازگی عطا کی بلکہ اسے ایک نیا ذائقہ بھی دیا۔ جیسے ان کے وضع کردہ الفاظ بھنورتا، سمرتا، گوہرتا، تلاشتا اور زنجیرنا وغیرہ شاعری کو ایک تخلیقی لسانی تجربہ بناتے ہیں
ان انحرافات کی صورت میں اس تجربے کے رد و قبول کا فیصلہ وقت کے سپرد کرتے ہیں۔ جلیل عالی صاحب نہ صرف ایک ممتاز شاعر، استاد اور نقاد ہیں، بلکہ اردو ادب میں ایک کارواں کے رہنما ہیں جو روایت اور جدیدیت، روحانیت اور دانش سب کو ایک ساتھ لے کر چلتے ہیں۔ ان کی سالگرہ محض ایک دن نہیں بلکہ ایک عہد کی فکری، جمالیاتی اور تخلیقی ترجمانی کا جشن ہے۔ میں ادارہ اردو ادب کو اس فکری خراج اور موقع کی مبارکباد دیتی ہوں اور جلیل عالی صاحب کی درازی عمر، صحت اور مزید تخلیقی کامرانیوں کے لیے دعا گو ہوں۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔